دیکھتے ہیں سب سے پہلے عالمی فیکٹ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. تو مفتی صاحب، آج کا دور اے آئی کا دور ہے، اور اے آئی کی مدد سے مشکل کام بھی بہت آسانی سے کیے جا رہے ہیں، اور آگے چل کر یہ ٹیکنالوجی کتنا امپروو کریں گی اس کے بارے میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اچھا، اسرائیل کا ایک ہسٹورین اور فلسفر ہے، اس کا نام یووال نوآ ہراری ہے. اس کا کہنا ہے کہ آنے والے سمے میں اے آئی اپنے خود کے ریلیجیس ٹیکسٹ کمپوز کر پائیں گے، وہ خود کا دھرم کریٹ کریں گے. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اور اس میں فیوچر بھی ایگزیکٹ پریڈکٹ کیا گیا ہے، اور کلام مجید میں میتھمیٹیکل میریکلز بھرے پڑے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جسے کہ ایک کتاب کی شکل میں لکھ پانا عام انسانوں کے لیے بالکل ناممکن سا کام ہے. لیکن اگر اے آئی قرآن جیسی کتاب لکھنے کا من بنا لے تو کیا ایسی کتاب وہ لکھ پائیں گا؟ اور اگر وہ لکھ دیتا ہے ایسی کتاب تو کیا قرآن مجید کا یہ چیلنج پورا نہیں ہو جائے گا کہ آپ اس جیسی ایک صورت بنا لائیے؟ ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے، اور اس کے یہ اصل میں کثیر الجہت سوال ہے، اس میں ملٹی ڈائمینشنل، اس میں کئی سارے سوالات آ گئے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی آگے اے آئی جو ہے وہ اپنے جو روبوٹس ہیں وہ اپنے ریلیجن بنانا شروع کر دیں گے. یہ اس تصور کے اوپر دراصل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ریلیجن ہمارے ارد گرد ہیں یہ سب کے سب انسانوں نے بنائے ہیں، انکلوڈنگ اسلام. تو چونکہ ان لوگوں کا یہ تصور ہے تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو اے آئی روبوٹس ہوں گے وہ بھی ریلیجن بنائیں گے، چونکہ انسانوں نے ریلیجن بنائے ہیں. یہ دراصل اس پر یہ سوال اس لیے ذہن میں آتا ہے، یہ لوگ یہ آبجیکشن اس لیے کرتے ہیں کہ جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے خود سمجھ نہیں رہے ہیں. اور وہ اس لیے کہ دو طریقے ہیں اے آئی ٹیکنالوجی کے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو اس ٹیکنالوجی کا یا اس سافٹ ویئر کا جو کریٹر ہے وہ کس طریقے سے پروگرامنگ کر رہا ہے اس روبوٹ کی. مان لیجئے اگر اس نے یہ پروگرامنگ کی ہے اے آئی سافٹ ویئر کی یا روبوٹ کی کہ وہ ایک آئیڈیالوجی کریٹ کریں، تو آئیڈیالوجی کریٹ کر دیں گے. تو کیا انسان آج کوئی مذہب نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے، لیکن جو مذہب انسان بنائے گا کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ خدا کا دیا ہوا مذہب ہے؟ نہیں کہیں گے. تو ایسے ہی اگر انجینئر کی، آئی ٹی پروفیشنل کی، جو اے آئی پروفیشنل ہے اس کی پروگرامنگ کی وجہ سے کوئی روبوٹ اگر ریلیجن بنا رہا ہے تو بالکل ایسے ہی جیسے کہ انسان بنا سکتا ہے، اور اس انسان کے بنانے سے خدا کے دیے ہوئے مذہب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اے آئی کے بنائے ہوئے مذہب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے اے آئی روبوٹس یا سافٹ ویئر جو ہیں وہ قرآن جیسی کتاب یا اس سے بہتر لکھ دیں گے. یہ بھی دراصل اس چیز کو کہ اے آئی کام کیسے کرتا ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. بھائی جو سافٹ ویئر ہے وہ دراصل خود سیلف لرننگ بیسڈ ہوتا ہے، یعنی خود سے وہ سیکھتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بہت مشہور آج کل چل رہا ہے چیٹ جی پی ٹی، یہ کیا ہے؟ یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سیکھ رہا ہے. کس سے سیکھ رہا ہے؟ انسانوں سے سیکھ رہا ہے. تو اگر کبھی کسی چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے کسی اور اے آئی سافٹ ویئر نے قرآن جیسی کتاب لکھ دی تو وہ سیکھا کہاں سے؟ قرآن سے ہی سیکھا. ہمارا چیلنج اس وقت ٹوٹے گا جب وہ قرآن سے نہ سیکھے. اب بغیر قرآن سے سیکھے ہوئے وہ کوئی ایسی کتاب لکھ دے کہ جو قرآن سے بہتر ہو، پھر دیکھتے ہیں ہم تو ایسا آئے. لیکن اگر کبھی قرآن سے بہتر بھی آئے گا جس کو لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن سے بہتر ہے، تو وہ قرآن کی بنیاد پر ہی ہوگا. تو پھر چیلنج کس بات کا؟ میرے سے ہی سیکھ کر اگر مجھ پہ آزماؤ گے تو پھر مجھے کہاں آنا ہوا؟ سیکھا تو مجھ سے ہی. تو ایک بات، اب آج کی جو رپورٹ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید ایلان مسک نے ایک ٹویٹر اسپیس کیا ہے، اس میں اس نے اپنی نئی اے آئی کمپنی کا انٹروڈکشن کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ سیف اے آئی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ یہ جو ہے جو انسانوں کے جو ایکسپیرینس ہیں یہ ان کو دراصل سیکھے گا. یعنی یہ انسانوں سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ جیسے جیسے انسانوں نے سیکھا ہے وہ چیزیں، ان کے جو ایموشنز ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے اندر جو سمپتی ہے، ان کے اندر جو فیئرنیس ہے، جسٹس ہے، وہی چیزیں اس اے آئی سافٹ ویئر کے اندر ہوگی. اس طریقے سے جو اے آئی سافٹ ویئر آگے چل کر یہ جو روبوٹس ہوں گے وہ سیف ہوں گے، وہ انسان کو یا ہیومن سویلائزیشن کو ڈسٹروائے نہیں کریں گے. اگر یہی بات ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی روبوٹ، اگرچہ وہ روبوٹ ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے انسانی ایکسپیرینس کو سیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے روبوٹ کلمہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں. اس کے لیے بھی لوگ تیار رہنے چاہیے. جی مسئلہ اس میں اگر تھوڑا سا ایڈ کروں، مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو زیادہ ہائپ کر لیتے ہیں. اب کیونکہ اے آئی کے بارے میں پچھلے
10-15-20 سالوں میں بہت سی موویز بنی کہ کس طریقے سے کوئی ایک روبوٹ تھا، وہ تھوڑا سا پاگل ہو گیا، بوکھلا گیا، اور اس نے اپنے پوری ایک وہ فوج بنا لی. تو اصل میں ہوتا یہ نہیں ہے. اے آئی کا جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ وہ وہی کام کرے گا جو آپ اس کو ان پٹ دیں گے. وہ سارا ان پٹ بیسڈ کام کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان جو ہے وہ ایک چیز سیکھتا ہے یا ایک چیز وہ سوچتا ہے، اے آئی کیا کرے گا؟ اگر ایک انسان کو ایک کتاب آتی ہوگی تو وہ جتنے انسانوں کو جتنی کتابیں آتی ہیں اس پوری دنیا میں جن کو زبانی یاد ہے، اس کو وہ ساری کتابیں یاد ہوں گی اور کچھ ایکسٹرا نہیں کر پائے گا وہ. ایک چیز. دوسری یہ چیز اے آئی میں کیونکہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک اس میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے اور دوسرا اس میں کامن سینس نہیں ہے، نہ کبھی ہوگی. ایموشنل انٹیلیجنس اور کامن سینس یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. یہ دو چیزیں کسی اور جو ہے آپ کو کسی اور آرگنزم میں نہیں ملتی، یا سیلف کانشیسنس جو ہے وہ کسی اور آپ کو آرگنزم میں نہیں ملتی. تو اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں، آپ یہ صرف چسکے کے لیے آج کل جو ہے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اے آئی جو ہے کل کو ہم پہ وارفیئر کر دے گا، ہم پہ اوور ٹیک کر دے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. کچھ بھی نہیں ایسا ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے جب کمپیوٹر کا انٹروڈکشن ہوا خاص کر انڈیا میں، تب لوگ ڈر گئے کہ ہماری جابس چلی جائیں گی. جیسے آپ ڈر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا آپ کو کر رہے ہیں. یہ بس ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے. وہ ایک مجھے یاد آیا 1999 کے بالکل آخر میں ایک پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ چلی تھی. بالکل کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ کیونکہ 2000 نمبر آ جائے گا، کمپیوٹر اس پہ وہ نہیں ہو پائے گا، اس کو پروگرامنگ نہیں ہوگی. اس کا نام اس سے کچھ تھا، میں بھول گیا ہوں. وہ ایک فینومینا تھا، لوگوں کو ڈر رہے تھے. Y2 کر کے کچھ تھا کیا شاید. تو بہرحال میں اس وقت جو ہے یو ایس میں ایک شہر میں تھا، اور یہاں پر جب 1999 31 دسمبر رات کے 12 بجنے والے تھے تو سارے کمپیوٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ اب یہ 2000 کا جو ہنسا ہے وہ نہیں آنے والا. اچھا، اور یہ تھا کہ بھئی جتنے جہاز اڑ رہے ہوں گے سب ایک دم کمپیوٹر پروگرامنگ خراب ہو جائے گی، سب گر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. اور ایک ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. جی مفتی صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، درست فرمایا آپ نے. اور آپ نے بولا کہ انسان بھی بناتے ہیں مذہب، تو اس میں خامیاں بھی ہوتی ہے، برابر ہے. لیکن کمپیوٹر جو کام کرتا ہے اس میں پرفیکشن ہوتا ہے نا. اور میں یہ نہیں بول رہا کہ وہ بنا ہی لیں گے، تو میں یہ بول رہا تھا کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا نا کہ 2 روبوٹ چیٹ بوٹ کو آمنے سامنے رکھ دیا تھا، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اور پھر ان دونوں نے جو روبوٹ تھے وہ تو انہوں نے خود کی ایک لینگویج ڈیولپ کر لی تھی، اور اسی میں وہ باتیں کرتے جا رہے تھے. تو وہ تو انسانوں نے تو نہیں سکھایا تھا ان کو. اور جب ان لوگوں نے دیکھا جو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے تو وہ ڈر گئے تھے اس کو دیکھ کے، اور ان لوگوں نے وہ بند کر دیا پھر بعد میں اس کو. پتہ نہیں کہاں تک حقیقت ہے اس واقعے کی، میں نے بھی سنا ہے. اس میں یعنی کمپیوٹر میں پرفیکشن ہوتا ہے. یہ جو پرفیکشن ہے نا، یہ بہت سبجیکٹیو چیز ہے کہ آپ جس چیز کو پرفیکشن کہتے ہیں وہ کیا ہے. مثلا 2 پلیئرز ہیں، دونوں اچھا کھیلتے ہیں، لیکن ایک بہت اچھا کھیلتا ہے، دوسرا ذرا کم اچھا کھیلتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو دوسرا والا ہے نا، جو زیادہ اچھا کھیل رہا ہے، یہ پرفیکٹ کھیلتا ہے. لیکن اگر آپ جو پہلا پلیئر ہے جو کم درجے کا کھیل رہا ہے، اس کو اگر آپ کسی تیسرے پلیئر سے کمپیئر کریں جو اس سے بھی کم درجے کا ہے، تو اب دوسرا جو پلیئر ہے وہ بھی پرفیکٹ ہوگا. تو یہ جو پرفیکشن ہے نا، یہ بہت کمپیریٹیو اور بہت ہی سبجیکٹیو چیز ہے. ہمیشہ آپ کمپیئر کر کے ہی پرفیکشن لے کر آتے ہیں. اب خدا کی تخلیق میں جو پرفیکشن ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا پڑا کہ چلو یار پہلے یہ بناؤ پھر یہ بناؤ، نہیں یہ صحیح نہیں بنا، اس کو دوبارہ بناؤ. نہیں، خدا نے جیسا چاہا ویسا بن گیا، جیسا پلان کیا ویسا بن گیا. اس نے کوئی کہیں پڑھا نہیں، کہیں سیکھا نہیں، کسی ماڈل کو دیکھا نہیں، کسی چیز سے کمپیئر کیا نہیں. یہ ہے پرفیکشن. لیکن جب ایک کمپیوٹر بنتا ہے تو کمپیوٹر جو ہے، جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ خود سیکھتے ہیں، دوسرے پروگرام سے کمپیئر کرتے ہیں، ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ آہستہ 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 اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں آج وہ ٹیکنالوجی پہنچی ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوا ہے. اس لیے آپ اس پرفیکشن کو خدا کے پرفیکشن سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اچھا مفتی صاحب، میں دوسری بات وہ بتا دوں، وہ جو انہوں نے بات کی تھی 2 روبوٹس والی، تو آج میں ایک اور بات اسی پہ بتا دوں کہ دھرو راٹھی صاحب کو جو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ تھوڑے سے زیادہ فیکٹس ہی بتاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. پرفیکٹ جیسے کوئی نہیں ہوتا، ان سے بھی غلطی ہو گئی. یہ ایک فیکٹ چیک جب میں نے پڑھا تھا، اس کے فیکٹ چیک کوئی کرتی تھی وہ نیوز، تو ان نے اس پہ فیکٹ چیک کیا تھا کہ یہ 2 تھے، ایلس اور باب. تو میں نے پھر سے وہ آرٹیکل کھول دیا ابھی جب انہوں نے بات اٹھائی. ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی نئی لینگویج بنائی تھی. فیس بک نے کیا کیا تھا، ایلس اور باب نام کے 2 چیٹ باٹس بنائے تھے. تو انہوں نے اس میں یہ نہیں ان کو ان پٹ دیا تھا کہ تم نے انگلش لینگویج کی جو رولز ہیں اس کو فالو کرنا ہے. تو وہ کچھ بھی اناپ شناپ بولنے لگے تھے. تو یہ ہوا تھا، وہ تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے، وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے، نہ کہ انہوں نے کوئی نئی لینگویج بنا لی تھی. وہ آپس میں کچھ بھی
آئی بائی شائی کر کے بات کر رہے تھے وداؤٹ اینی گرامر اینڈ اسٹف، تو وہ ہوا تھا، اور نہ وہ کبھی شٹ ہوا تھا کہ وہ ان کو ڈر کے مارے بند کرنا پڑا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ایسا بالکل نہیں. جی جی ہاں ٹھیک ہے، چلیں شکریہ بہت بہت.